بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمرین ہے سبق نمبر 29 کی، یعنی وصف کا اس کے اندر بیان کیا گیا تھا، تانیث کا بیان کیا گیا تھا اور معرفے کا جو بیان کیا گیا تھا، تو اس کی یہ تمرین ذکر کی گئی ہے مختصر سے انداز میں۔ اس کو ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے مانگا کیا ہے اس تمرین کے اندر، کیا کیا ہمیں حل کرنا ہے۔ تو مندرجہ ذیل کلمات میں وصف، تانیث اور معرفہ، یعنی علم کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ یہ بتانا ہے کہ وصف ہے یا نہیں، تانیث ہے یا نہیں، اور معرفہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بتانی ہے۔ دوسری بات جو ہے یہاں پر اسباب منع صرف میں سے کون سا سبب پایا جا رہا ہے، اس کو متعین کرنا ہے۔ وصف اور تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ پہلے نمبر پر دیکھیں ابیض، اس کے معنی آتے ہیں سفید۔ ہم دیکھیں کہ سفید ہونا کسی بھی چیز کا جو کلر ہوتا ہے وہ ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ کالا ہونا ہے، سفید ہونا ہے، سرخ ہونا ہے، تو یہ جو ہے لفظ کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو ابیض کے اندر جو ہے صفت یعنی وصف کے معنی پائے گئے۔ اور ہم دیکھیں کہ واضح نے، بنانے والے نے لفظ کو جب بنایا ہے تو ابیض کو سفید کے لیے ہی بنایا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا، یعنی ہر سفید چیز کے لیے ابیض کو بنایا گیا ہے۔ تو وصف جو ہے اس کا واضح نے جس وقت لفظ کو بنایا تھا اسی وقت اس کے اندر معنی وصف رکھے ہیں، تو یہ وصف اصلی ہو گیا، وصف عارضی بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ابیض کے اندر جو ہے ایک جو سبب تھا اسباب منع صرف میں سے وصف ہونا، وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن ابھی آپ حضرات نے وہ پڑھا نہیں ہے، آگے چل کر کے اس کو پڑھیں گے۔ تو ابھی تو بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کے اندر وصف جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط تھی اصل وضع میں وصف ہو، وصف اصلی ہو، وہ وصف عارضی نہ ہو، تو وہ بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ دوسرا لفظ دیا ہے مکہ، مکہ مکرمہ۔ ہم دیکھیں اس کے آخر میں تائے مدورہ لگی ہوئی ہے، گول تا بشکل ہا جو ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے تانیث پائی گئی، اور تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط تھی، تانیث بالتا کے، یعنی تائے مدورہ کے ساتھ تانیث ہوتی ہے، اس کی جو غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط تھی وہ علم ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں مکہ جو ہے یہ علم ہے، ایک معزز اور مکرم شہر کا یہ نام ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس کی شرط بھی پائی گئی ہے تانیث کی۔ رقیۃ، رقیہ، اس کے اندر بھی تائے مدورہ ہے، یعنی تانیث پائی جا رہی ہے، اور تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط تھی وہ علم ہونا چاہیے، تو رقیہ کے اندر بھی علم ہونا پایا جاتا ہے، چونکہ یہ جو ہے عورت کا نام ہوتا ہے۔ احوج، اس کے معنی آتے ہیں زیادہ محتاج۔ وصف جو ہے اس کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، چونکہ محتاج ہونا یا محتاج نہ ہونا یہ ایک وصف ہوتا ہے، تو معنی وصفی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور وصف کی جو شرط تھی کہ وہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو، وہ بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اکثر، بہت زیادہ۔ اس کے اندر بھی دیکھیں معنی وصفی موجود ہیں اور وصف اصلی ہے، وصف عارضی نہیں ہے، تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا صرف وصف کی وجہ سے، بلکہ وصف ہونا غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ ہاں اکثر جو ہے یہاں پر آپ خود محسوس کر لیں کہ اکثروں پر، اس پر بھی تنوین انہوں نے ذکر نہیں کی ہے، احوج پر بھی تنوین ذکر نہیں کی ہے، رقیۃ اس کے اندر بھی تنوین نہیں ہے، مکہ اس کے اندر بھی تنوین نہیں ہے، ابیض اس کے اندر بھی تنوین نہیں ہے۔ تو 5 الفاظ انہوں نے جو ابھی تک ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے، لہذا اس سے پتہ یہ چلا تنوین نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کلمات جو ہیں سب کے سب ہیں تو غیر منصرف۔ اب کون کون سا سبب ان کے اندر پایا جا رہا ہے؟
تو ابیض ہے جیسے ایک سبب تو ہم نے اس میں سے پڑھ لیا ہے کہ وصف ہونا، لیکن دوسرا جو سبب ہے وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے وزن فعل وہ آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ یہ مکہ تو کے اندر مثال کے طور پر ہم نے یہ تو دونوں سبب پڑھ لیے ہیں اس کے، تو ایک علم ہونا یعنی معرفہ ہونا تو وہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، علم اس کی جو معرفے کی شرط تھی علم ہونا، اور تانیث وہ بھی پائی جا رہی ہے۔ رقیتو کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ تانیث ہے اور یہ علم ہے۔ احوج کے اندر جو ہے وصف ہے اور وزن فعل ہے، اکثر کے اندر بھی وصف اور وزن فعل ہے، آگے چل کر کے وزن فعل کی تعریف اور پوری بحث اس کے ذکر کریں گے۔ کوفۃ، کوفہ، ہم جانتے ہیں کہ کوفہ جو ہے ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے خطوط دے کر کے بلوایا تھا، اس شہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جو شہر ہے وہ کوفہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں علم ہے، یعنی معرفے کی جو شرط تھی علم ہونا وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو سبب ہے اس کے اندر وہ تانیث پائی جا رہی ہے، گولتا اس کے اندر ہے، اور تانیث کی جو شرط تھی وہ تھی علم ہونا، تو علم ہونا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ خالدۃ، خالدہ، یہاں پر بھی آپ دیکھ اس کے بعد ہے نساء، اس کے اندر جو ہے الف ممدودہ اگرچہ لگا ہوا ہے، لیکن الف ممدودہ میں ایک جو ضابطہ ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کے اندر پڑھا یہ ہے کہ وہ حمزہ جو ہے اس کا اصلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ زائد ہونا چاہیے، اور نساء کے اندر جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، تو اس وجہ سے الف ممدودہ اگرچہ ہے یہ لیکن غیر منصرف، یہاں پر غیر منصرف کا سبب یہ نہیں بنے گا۔ عظما، اس کے اندر چونکہ الف مقصورہ ہے اور یہ علم ہے تو اس لیے غیر منصرف کا سبب بن جائے گا، اور الف مقصورہ تو بغیر علم کے بھی غیر منصرف کا سبب چونکہ بنتا ہے، ایک سبب دو کہ وہ قائم مقام ہوتا ہے۔ غزالۃ، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تانیث ہے اور نام ہے یہ غزالہ، تو مؤنث پایا گیا اور علم ہونا اس کے اندر پایا گیا، تانیث اور علم کی وجہ سے غیر منصرف رہے گا۔ بیضاء، بیضۃ کی جمع ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ غیر منصرف ہے بیضاء کیونکہ الف ممدودہ ہے۔ سماء، اس کے اندر بھی الف ممدودہ ہے لیکن حمزہ جو ہے وہ چونکہ اصلی ہے اس کا بھی زائد نہیں ہے اس لیے یہ منصرف رہے گا۔ صغریٰ، اس کے اندر بھی الف مقصورہ ہے اور یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ نسوۃ، اس کے اندر یہ تانیث ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور تانیث کی جو شرط تھی غیر منصرف کا سبب بننے کی وہ تھی علم ہونا، اور نسوۃ کے اندر علم ہونا چونکہ نہیں پایا جا رہا ہے اس لیے یہ تانیث جو ہے غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ اس کے بعد ہے اسفل، نیچا، ہم جانتے ہیں ایک یہ صفت ہے نیچا ہونا، لہذا اس کے اندر ایک تو وصف پایا گیا اور پھر یہ نیچا ہونا، اسفل کے اندر جو معنی ہے یہ واضح کے وقت سے ہی موجود ہیں، صفتی معنی بعد میں پیدا نہیں ہوئے، تو اس لیے وصف اصلی بھی پایا گیا لہذا وصف ہو گیا۔ دوسرا جو سبب ہے وہ آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا بتائیں گے، یہ وزن فعل ہے۔ انور کے اندر بھی وصف ہوگا، بہت زیادہ نور والا، بہت زیادہ خوبصورت۔ اکرم، اس کے اندر بھی وصف ہوگا اور وزن فعل ہے، علم بھی ہے یہ، انور علم ہے، اکرم کے اندر بھی یہ علم ہے، تو علم مان لے یا وصف مان لے، دونوں میں سے ایک مانا جائے گا۔ زکیہ، اس کے اندر علم بھی ہے یعنی معرفہ ہونا، یہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور اس کے اخیر میں گولتا آ رہی ہے یعنی تائے تانیث، تو تائے تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہے علم ہونا وہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لہذا یہ بھی جو ہے غیر منصرف رہے گا۔ وصف اور علم یہ چونکہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں اس لیے انور اور اکرم یہ نام بھی ہوتے ہیں اور معنی وصفی بھی ان کے اندر ہے، لیکن ہم غیر منصرف بنانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم اور وصف یہ دو سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، بلکہ یا تو اس کے اندر آپ
علم مانے غیر منصرف کا سبب یا وصف مانے غیر منصرف کا سبب، دونوں ایک ساتھ غیر منصرف کا سبب یہ نہیں بنتے ہیں، چونکہ دونوں ایک ساتھ یہ جمع نہیں ہوتے ہیں۔